عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ دیکھیے جنت میں داخل ہونا ایک چیز ہے، لیکن جنت میں درجات بھی ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 100، یعنی 100 لیول جنت کے ہیں، بلڈنگ کے جیسے نہیں اوپر سے جا کے دیکھے تو نیچے کا سب معلوم پڑا ہے کیا سیم ہے، ایک کالونی میں ایک بلڈنگ میں، ایسا نہیں۔ ایک مرتبے میں جو ہے وہ دوسرے مرتبے میں نہیں ہے، ہر مرتبے پہ فرق کیا ہوا؟ سب سیم تو پھر مطلب کیا ہے اس میں؟ ہر مرتبے میں اوپر کے مرتبے میں جو ہے وہ نیچے نہیں ہے، لیکن نیچے جو ہے اس میں وہ مگن ہے، خوش ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں اوپر کیا ہے۔ اوپر اس سے اور زیادہ اچھا ہے، اس سے اوپر اور اچھا، اس سے اوپر اور اچھا۔ 100 درجے جنت کے ہیں اور ہر ایک کے لیے اوپن ہے، کچھ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جس کو بھی چاہیے۔ سب سے اوپر کیا ہے؟ الفردوس، سب کے لیے اوپن ہے، یعنی دنیا میں سب کے لیے موقع ہے، چاہیے لو، عمل کرو اس کے جیسے پہنچ جاؤ۔ 100 درجات ہے جنت کی۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ علماء نے کہا معاف کرنا ایک الگ چیز ہے، محو کرنا ایک الگ چیز ہے۔ محو کرنا، یمحو اللہ بالخطایا، تمہارے اعمال نامے سے اس کو اللہ تعالیٰ غائب کر دے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نیکی گناہ پہ نیکی غالب، گناہ باقی ہے، نیکی غالب آئی جنت میں، اللہ عمل نامے میں نہیں ہو اس کے، ڈیلیٹ۔ محو کرنا مٹا دینا ہوتا ہے ایسے اعمال کہ اس کا یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ارے یہ کیا تھا لیکن اللہ نے معاف کیا، ارے میں نے کیا تھا ایسا، وہ بھی نہیں، اس میں برا عمل غائب کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اونچا کرتے ہیں، درجہ بڑھ جائے اس کا، پروموشن۔ کیا عمل ہے وہ؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیے ہم کو، بتائیے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیے کتنی سمپل عمل ہے، لیکن کتنے مسلمان شیطان کا ایسا دھوکہ دے کے رکھا ہے جس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کے درجات اونچے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جی نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کامل وضو کرنا۔ جی اب آ رہا نا موسم سردی کا، جس میں آدمی کو بستر سے ہمدردی ہوتی ہے بہت، ایسا چپک جاتا ہے ہاتھ بھی باہر نکال نہیں سکتا ہے، الارم بند کرنے کے لیے بھی ہاتھ باہر نکالنے کو بہت مشکل پڑتا ہے۔ فجر کی نماز میں خاص طور سے سردی ایک دم ٹھٹر رہا ہے ایک دم۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود، کراہت کے باوجود آدمی کا پورا وضو کرنا، برابر کلی کر رہا ہے، برابر ناک میں پانی ڈال رہا ہے اور ایک دم چہرہ دھو رہا ہے، 3 بار دھو رہا ہے، اچھے سے ہاتھ دھو رہا ہے، ایک دم اچھے سے کر رہا ہے سب کچھ وضو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ علماء نے کہا اس کی صورتیں کیا ہیں؟ بار بار مسجد کو جانا آنا اس کا ہو تو زیادہ قدم ہوں گے، اور مسجد اگر دور بھی ہے تو چل کے جانا، زیادہ قدم ہوں گے اس کے، تو زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جانا۔ وہ کثرت الخطی الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جانا، قدموں کی زیادتی۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز ہو گئی، آدمی کے دل میں دوسری نماز کا خیال ہو کہ اب دوسری نماز کا انتظار چل رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے دنیا میں کیسا ہوتا ہے، دکان میں آدمی ایک کسٹمر کے بعد دوسرے کسٹمر کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دل میں دوسری نماز کی فکر آ جائے، دوسری نماز کتنے بجے، الارم لگایا اور برابر یاد رکھا اس کو،
اس کا خیال ہے کہ اب ایک نماز باقی ہے، اب اس کے بعد اگلی نماز، اب اس کے بعد اگلی نماز۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ آپ نے 3 بار کہا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی سرحد پر، اسلامی حکومت کی، اسلامی مملکت کی سرحد پر اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے مسلمانوں کی اسلامی حدود کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، اپنی نیند چھوڑ کے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگتے رہنا، مسلسل تعینات رہنا۔ آپ نے فرمایا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے کہ ایک آدمی یعنی پابندی سے وضو کرے، کراہت ہے پھر بھی کر رہا ہے، اور قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جائے، نماز پڑھے، فرض نمازوں کے اہتمام کرے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرے، یہی رباط ہے۔ کیونکہ یہ تو سال بھر ہے، یہ سال بھر آدمی کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو ہر وقت ریڈی رکھنے کے معنی میں ہے، اپنے آپ کو رباط کیا ہے؟ ربطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، کھلا نہیں چھوڑ دینا، بے فکر نہیں ہو جانا، بلکہ ہر وقت فکر میں رہنا، ہر وقت مجاہدے میں رہنا، ہر وقت مجاہدے میں رہنا۔ فذالکم الرباط، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اعمال کا اہتمام، وضو ہے، نماز ہے، مسجد کا اہتمام ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت میں داخلے کے لیے روزہ ہے، نفل روزے آدمی اہتمام کر سکتا ہے، فرض تو گئے، نفل کا اہتمام کر سکتا، مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15، پیر، جمعرات، یا اس کے علاوہ جب بھی آدمی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور، ایسا حج جو مقبول ہو، یعنی اس میں کوئی ایسا عمل نہ کیا گیا ہو جس سے حج رد ہو جاتا ہے، اس میں بے حیائی کا کام نہیں، جھگڑے فساد نہیں، ریاکاری نہیں، بےہودگی نہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو آدمی بچا کے پورا حج کرے تو یہ مقبول حج ہے، حج مبرور۔ آپ فرماتے جنت کے سوا اس کا کوئی اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جنت سے کمتر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے سوا اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جنت کے لیے عبادتی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح سے حج ہے، اور اسی طرح سے یعنی بہت سارے اور بھی اعمال ہیں جو ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جنت کے لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے اپنا عقیدہ تو اب ایک دم کھٹاکھٹ ہے، ابھی جھٹ پٹ جنت ہی اپنے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہے۔ تو آدمی اپنی زندگی عقیدے کی حفاظت اعمال سے ہے۔ ایمان قوی کیسے ہوگا؟ عمل سے۔ عمل چھوٹے گا، ایمان کمزور ہوگا۔ تو ایمان ایسا نہیں کہ بالکل چلو یہ بن گیا ابھی اس کو رکھ دو ابھی ہو گیا، ایمان ایسا ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جیسا عمل ہوگا اس کا اثر ایمان پر پڑے گا، اس لیے عمل ایمان کی حفاظت ہے، عمل ایمان کی تقویت ہے۔ تو عمل سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اور اعمال دونوں کے صحیح کرنے اور قوی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔